بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تحسین حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں تحسین حیات آفیشیل۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ملک پاکستان کی سرزمین بڑی زرخیز سرزمین ہے، اور پھر پنجاب کا بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا شہر سیالکوٹ۔ جی ہاں، سیالکوٹ، شاعر مشرق، مصور پاکستان، میرے روحانی استاد، میرے روحانی قائد، میرے پیشوا پروفیسر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسکن، آپ کی پیدائش گاہ، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن سیالکوٹ سے ہوتا ہوا لاہور پہنچا، اور آج بھی سیالکوٹ کی دھرتی ایسے نایاب ہیرے پیدا کر رہی ہے جو ملک پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت ہمارے موبائل کی فرنٹ سکرین پر جو شخصیت موجود ہے، یہ بھی انہی ستاروں میں سے ایک چمکتا ہوا دمکتا ہوا ستارہ ہے، جس کی عمر تو اتنی نہیں ہے لیکن کارنامے بڑے بڑے سر انجام دے چکی ہے۔ جی ہاں، میری مراد ہے محمد عثمان حیدر بٹ سے۔ آج ہم عثمان حیدر بٹ صاحب سے جانیں گے کہ عثمان صاحب کیا کرتے ہیں اور مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری آنے والی یہ جو اقبال کے شاہینوں کی نسل ہے اس کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو کنٹینیو کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں عثمان صاحب سے۔ تو جی عثمان صاحب۔ جی السلام علیکم، میرا پورا نام محمد عثمان حیدر بٹ ہے، پہلے متعارف کروا چکے ہیں، اور میں شہر سیالکوٹ سے بلانگ کرتا ہوں، اس کی ایک تحصیل پسرور سے میرا تعلق ہے، اور میں اس وقت لاء کی فیلڈ میں اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہوں پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ایک کالج میں، اور اس کے ساتھ میری ایکسپرٹیز برانڈنگ اینڈ مارکیٹنگ میں ہے، اور میں بذات خود ایک پلیٹ فارم میپ دا اسکل کے نام سے رن کر رہا ہوں، جس میں ہم نوجوانوں کو ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جو ہے وہ راغب کر رہے ہیں۔ اور میرے سفر کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ میں بچپن سے ہی ان چیزوں کے ساتھ منسلک تھا۔ 2004 اور 2005 کا جب زلزلہ آیا تو اس وقت شیپا جیسی NGOز جو کہ کراچی میں میری بیسک تعلیم کراچی سے ہے، تو وہیں پر میں نے جب ان لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں بھی وہ ایک جذبہ بڑھا، اور میں نے اپنے کام کا آغاز اپنے بچپن میں ہی کر دیا۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی کہ ایک بڑا شہر تھا جس دور میں لوگوں کے پاس موبائل اویلیبل نہیں تھے، تو اس ٹائم میں اللہ کا شکر ہے انٹرنیٹ اور کمپیوٹر تمام چیزیں اس وقت میں اویلیبل تھی۔ کام زندگی آگے بڑھتی رہی، قرآن مجید حفظ کیا، اور اس کے بعد پھر دنیا کی اس دنیا داری میں آ گئے، اسکول کالج کی لائف بھی دیکھی۔ اس کے بعد ایک احساس ہوا کہ ہم نوجوان آدھی زندگی صرف کتابوں کو رٹنے میں گزار دیتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے ہیں، اپنے ماں باپ پر آدھی زندگی بوجھ بن کر گزار دیتے ہیں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے اپنی تعلیم کو کچھ پوز دیا اور جاب کرنا سٹارٹ کی، لائک بھی کیشیئر کی جاب کی، سیلز مین شپ کی جاب کی، فیلڈ آفیسر کی جاب کی، ایون کہ UPAP اربن پاورٹی ایلیویشن پروگرام جیسے ادارے میں SOM تک میں نے اپنی منازل طے کی۔ اس کے بعد زندگی میں ایک بڑا ہی میرا موڑ آیا کہ میں ایدی ویلفیئر فاؤنڈیشن میں ایک کال آپریٹر کی جاب تھی، میں وہاں پر ایمبولینس کنٹرول روم میں میری جاب ہوگی۔ مجھے آئیڈیا نہیں تھا چیزیں کیسے چلتی ہیں، کیا ہوتی ہیں۔ 115 پر جہاں کال جاتی ہے اسی کال سینٹر میں میری جاب تھی، اور میں وہاں پر اپنے فرائض سر انجام جب دے رہا تھا تو احساس ہوا کہ اس وقت حالانکہ ایدی کا بہت بڑا نیٹ ورک موجود ہے، لیکن ابھی اس طرح کے ہر شہر میں ہر علاقے میں کئی ایدی ہم کو چاہیے۔ یہ سوچ ایسی تھی کہ جب لوگ ہمیں کال کرتے تو ایمبولینس کے اوپر ہم کال اٹھاتے، ہم اس کو بتاتے، ہمیں ہمارے جو سینئر تھے وہ کہتے کہ یار ایمبولینس اویلیبل نہیں ہے، 1122 کی طرف بھیج دیں۔ تو ہم ایسے کرتے کہ 1122 کی طرف بھیج دیتے، وہ ہماری طرف بھیج دیتے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمبولینسز ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس بڑے سارے ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی خواب کے ساتھ میں اپنے شہر واپس آیا، اور پھر میں لاہور میں آ کر میں نے یہاں پر اپنی گرافکس کی فیلڈ میں، پرنٹنگ کی فیلڈ میں اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ اچھا عثمان صاحب، یہ بتائیے کہ لاہور کس سن میں آپ انٹر ہوئے؟ میں لاہور 2018 میں انٹر ہوا پراپر طریقے سے۔ اس سے پہلے بھی میرا ایک چکر لگا، کچھ اس طرح سے تھا کہ میں اپنے گھر سے ناراض ہو کے آ گیا، میں نے کہا کچھ بن کے ہی واپس جائیں گے، تو میں بادشاہی مسجد کے باہر سو گیا، اور رات کو بھی 12 بجے کا ٹائم تھا، تو میری آنکھ کھلی، میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، میں نے کہا ٹائم دیکھوں کہ 12، میرا اندازاً بتا رہا ہوں کتنے بجے کا ٹائم ہوگا۔ تو میں نے جیسے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرا جو ہے وہ موبائل غائب تھا۔ میں نے کہا چلو پتہ نہیں گر گیا ہوگا، میں نے ہاتھ مارے، مجھ کو نہیں ملا، میں پھر سو گیا۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد پھر میری کی آنکھ کھلی، تقریباً زیادہ ٹائم ہو گیا ہوگا۔ میں نے دوبارہ جو ہے وہ اس وقت مجھے کچھ فیل ہوا کہ جیسے وہ میری شلوار والی جو پاکٹ ہے نا اس میں کوئی چیز نہیں ہوگی، تو اس میں نے ہاتھ ڈالا تو وہاں سے میرا بٹوا بھی غائب تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا ادھر تو اللہ بچائے، ادھر تو سوئے کے کپڑے بھی نہ اتار کے لے جائے، میں اٹھا دیکھا تو جوتا بھی غائب تھا۔
تو میرا پہلا کوئی ایکسپیرینس اس طرح کا تھا، میں واپس چلا گیا. لیکن دوسرا جو میرا چکر وہ میرا 2012 میں تھا. دوسرا میری زندگی کا جو میں نے جب ہوش سنبھالا لاہور کے اندر، میرا 2018 میں یہاں پر آیا. کام کا آغاز ایسے تھا کہ کام مجھے کوئی اتنا نہیں سچ آتا تھا. ویسے ایکسپیرینسز ورکنگ کے تھے، جیسے ہمارے نوجوان ہیں کہیں 5-6 مہینے کی کیشیئر کی جاب کر لی، یعنی کہ ڈیپینڈنسی بڑی تھی. کوئی انڈیپینڈنٹ کام کرنے کا حوصلہ نہیں تھا، لیکن خواب تھا کہ کچھ کرنا ہے. تو یہاں پر میں ہر دکان پہ گیا، ہر پریس میں گیا کہ یار مجھے کام پہ رکھ لو، مجھے صرف کھانا دے لو، کام پہ رکھ لو. کوئی نہیں جانتا تھا لاہور میں، لیکن ایسے سینیریو میں بڑی مشکل سے سروائیو کیا. ایک شخص نے مجھے کام دیا، 300 روپیہ پر ڈے کے حساب سے اس نے مجھے دینا شروع کر دیا، جس میں سے میں نے کھانا دوسری چیزیں لینا. اسی طرح سے میں جب یہاں پہ کام کرنے کا میرا آغاز ہوا، پھر دیکھتے دیکھتے 6 ماہ گزرے جب میری جو انکم ہے وہ تقریباً 50,000 کراس کر گئی. مطلب منتھلی میں 50,000 سے زیادہ کمانا شروع ہو گیا، اپنے اخراجات، بہترین لائف سٹائل آ گیا. لیکن دل میں ایک وہ جو ہے وہ خالی پن تھا کہ یار کوئی NGO میں کام کرنا ہے. پھر میں ڈفرینٹ NGOs کو اپلائی کرتا رہتا تھا. ایک NGO والا اس نے مجھے بلایا، اس نے کہا کہ جی یہ میری ایک NGO ہے، آپ اس پہ کام کرو اور جتنا بھی پیسہ آئے گا 50% تمہارا 50% میرا. میں نے کہا لگتا ہے کام جو ہے ادھر گڑبڑ ہے. تو چونکہ میں اپنا کما رہا تھا، مجھے ٹینشن نہیں تھی کہ یار میں نے ادھر سے کھانا ہے، تو اسی وجہ سے میں نے جو ہے اس کو اسکپ کیا. زندگی میری چلتی رہی، کوئی 1-1.5-2 سال میں نے یہاں پہ ٹائم گزارا. اس کے بعد میرا ایک دوست ہے فرید احمد مصطفی، ان سے میری ایک ایکسیڈنٹلی ملاقات ہوئی، حادثاتی ملاقات تھی. اور السلام علیکم، وعلیکم السلام سے ملاقات شروع ہوئی. پوچھا کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں پرنٹنگ کا کام، برانڈنگ کا کام، اوور آل یہ سارے کام میں کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ میں نے اپنا پلیٹ فارم لانچ کیا، ینگ سائیکالوجسٹ ایسوسی ایشن، تو اس میں تم آ کے مجھے سپورٹ کر دو، میں آپ کو اتنا ایکسپینس دوں گا. میں نے جب اس کے ساتھ میرا رابطہ شروع ہوا، ان کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی، تو میں نے اس کو کام کرتے دیکھا. میں نے دیکھا کہ 15 سے 16 لوگ، فیمیل بچیوں کو ماں باپ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم لڑکے بھی وہاں پر موجود ہیں. اور وہ میری زندگی کے کوئی تقریباً 15 سے 18 دن تھے جب ہم تمام نوجوان وہاں پر موجود تھے. ہم لوگ وہاں پر کام کرتے تھے رات 2-2 بجے تک. اور جب میں نے ان لوگوں کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایک امید تھی کہ یار ہم اپنے مستقبل کے لیے سائیکالوجی کی فیلڈ کے لیے کچھ کرنے جا رہے ہیں. اور اسی وقت ایک ٹرینڈ چل گیا. اس وقت PK مووی آئی تھی، PK رانگ نمبر، اس میں چلا ایک ڈائلاگ. تو انہوں نے جی لکھ دیا جی YPA رانگ نمبر. اور وہ ٹرینڈ بھی میرے سامنے سے گزرا، بیکاز میں سوشل میڈیا یوزر تھا، ریگولر یوزر تھا. میں نے ان چیزوں کو بھی دیکھا تو میں نے کہا نہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کی مجھے تلاش تھی ساری زندگی. میں نے ان کے ساتھ کام کا آغاز کیا. پروگرام پہلا ہمارے لیے بڑا پرابلم والا تھا. لوگ کہتے تھے 22-23 سال کے بچے، 24-24 سال کی عمر، جن کے اپنے BS بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ ہم لوگ PhDیاں کر کے 10-10 سال ایکسپیرینس لے کے بیٹھے ہیں، یہ رانگ نمبر ہے. ہم نے پہلا پروگرام کو 5-6 لاکھ روپے کا ہم نے پروگرام کروایا، ادارہ رجسٹرڈ نہیں تھا. کچھ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا، باقی گیسٹ کو کال کر کے کہہ دیا گیا کہ اپنے ہی لوگوں نے کہ آپ نے ان کے پروگرام پہ نہیں جانا. یہ بڑا ہمارے لیے نا ہم بڑے اس وقت پریشان تھے، بڑا غصہ بھی تھا، لیکن ہمارے اندر ایک امید تھی. اس دن ہم نے اسٹیج پر ایک لوگوں کو چیلنج کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ لوگ ہمارے پروگرام پر آنے کے لیے ہمیں خود کال کر کے ہم سے پوچھا کریں گے. اور الحمدللہ اسی سال ہم نے اس کے اندر اپنے اس خواب کو اچیو کیا. جی تمام NGOs کے ساتھ، الخدمت فاؤنڈیشن ہو، قوت فاؤنڈیشن ہو، اللہ والے ٹرسٹ ہو، بڑی ساری NGOs کے ساتھ. اور اس کے علاوہ کئی ایسے نام ہیں جن کے بیک اینڈ پہ میں نے کام کیا، ان کی پلاننگ کی، ایگزیکیوشن میں، ایونٹ مینجمنٹ پہ کام کیا. اور ان تمام لوگوں میں ہماری ٹیم کا شمار ہونے لگ پڑا جنہوں نے 2019 کے بعد سوشل ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کیا اور نئی اس کے اندر ٹرمز، نئے سٹائل ورکنگ کے نئے طریقے جو ہیں وہ متعارف کروائے. اس ٹیم کا میں حصہ بھی بنا. سارا کام کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ہم جتنا مرضی ان کو کھانا کھلائیں، جتنا مرضی ہم یہاں پہ لنگر بانٹیں، جتنا مرضی ہم ان کو کپڑے دیں، کچھ بھی دیں، اس سے کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے. پاکستان کے حالات کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہمارے نوجوان ہیں جو کہ سکلڈ نہیں ہیں. ڈگریاں ہم لے لیتے ہیں، ڈگری کی ورتھ ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کی قیمت ہے ڈگری حاصل کرنے میں، کیا قیمت ہے؟ آدھی زندگی ہم دیتے ہیں. اپنی 30 سال کی عمر تک ہم لوگ کام کرتے ہیں. آدھی زندگی دینے کے بعد ہمارے ماں باپ، اب جو مڈل کلاس لوگ ہیں، اپنی زمینیں، گھر، جائیدادیں بیچ کر اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی لگا کر بچوں کو ڈگری دیتے ہیں. جب وہ ڈگری دیتے ہیں نا، تو وہ ڈگری کا جب وہ ٹکڑا لے کے جب ہم کسی کمپنی میں جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے ایکسپیرینس. تو اس وقت دل میں 2 خیال آتے ہیں.
پہلا یہ کہ سامنے بیٹھے بندے کے منہ کے اوپر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا جائے اور اسے سوال کیا جائے میں نے یہ ڈگری 18 سال پڑھ کے لی ہے اور میں آج 27 سال 28 سال کا ہو گیا ہوں، میں 26 سال کا ہو گیا ہوں اور آج بھی مجھے ایکسپیرینس کی ضرورت ہے. پھر خیال آتا نہیں مجھے اس ایجوکیشنسٹ کے منہ کے اوپر یہ تماچا دینا چاہیے جس نے میرے اتنے سال ضائع کروا دیے. اگر یہ صرف میرے لیے یہ مسئلہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، لیکن پاکستان کے لاکھوں کروڑوں طلباء کا پچھلے 75 سال سے یہی صورتحال تھی. اب چونکہ سرمایہ داری نظام کا آغاز ہو گیا ہے تو اب بزنسز کے سٹائل بدل گئے ہیں، انٹرپرینیورشپ بدل گئی ہے. تو آج کے دور میں جو ڈیمانڈ ہے وہ سکلڈ لیبر کی ڈیمانڈ ہے، سکلفل پرسنز کی ڈیمانڈ، اور آنے والے دور میں ہوگی بھی اسی چیز کی. اگر آپ ہالی ووڈ کی موویز دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہترین اگزامپل ہے کہ ان میں وہ لوگ سکلڈ بیس کام ہوتے ہیں، اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں. اس ساری چیزوں کو ریسرچ کرنے کے بعد میں نے اپنی زندگی میں تہیہ کیا کہ پاکستان میں ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پروموٹ کریں گے. عمران خان صاحب کا جب منصوبہ میٹرک ٹیک لانچ ہوا تو اس میں جو گرافک ڈیزائننگ کی بک تھی وہ میری ہی ٹیم نے جا کے اس کے اندر پراپر اپنے فرائض سر انجام دیے، پوری بک کو جو ہے وہ کمپائل کیا. آج بھی آپ نیفٹک پہ جا کے سرچ کریں گے تو نام نظر آئے گا گیان سیر فاؤنڈیشن. پہلے ہمارا نام یہی تھا لیکن ابھی ہم نے تھوڑا ماڈرن نیم رکھا میپ دا اسکل. ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں ہمارا مین مقصد ہے کہ ہم نوجوان ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں اور ہم سکلڈ ایجوکیشن کو پروموٹ کریں، ہم تکنیکی مہارتوں کو پروموٹ کریں. یہ جو ہنرمند نوجوان ہیں ہم ان کو پروڈیوس کریں، نہ کہ ہم ایسے طوطے پروڈیوس کریں، سرکس کے شیر ہم پروڈیوس کر رہے ہیں جو چیئر پر بیٹھنا تو سیکھ سکتے ہیں چھڑی کے ڈر سے لیکن جنگل پہ راج نہیں کر سکتے. تو یہی وجہ ہے کہ میپ دا اسکل میں ہم تمام میری ساری ٹیم جو پچھلے 3-4 سال سے محنت کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، ہم کسی سے کوئی فنڈ نہیں لے رہے ہیں، ہم کماتے ہیں اپنے ایکسپینسز سے، ہم اس کو ٹائم بھی دیتے ہیں، اپنے ایکسپینسز بھی لگاتے ہیں. لیکن آپ نوجوانوں سے مجھے یہ شکوہ ہے کہ جب بھی آپ آتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں کیا دیں گے، تو ہم آپ کو ایک سوچ دیں گے، کیونکہ یہ جنگ جو ہے نا یہ سوچ کی جنگ ہے، اس دماغ کی جنگ ہے. ہمیں اپنے دماغ سے لڑنا ہے، سوچنا ہے کہ پچھلے 76 سالوں میں کیا ہمارے ملک کے اندر کتنے پی ایچ ڈیز پروڈیوس ہوئے، کتنے ایم فل لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے ایم فل کمپلیٹ کیا، کروڑوں لوگوں نے بی ایس کی ڈگری لی، لوگ کہاں پر ہیں. اور پھر صورتحال یہ ہے کہ ہم سب لوگ غلامی پسند لوگ ہیں نا، ہم سب لوگ نوکری کے لیے پڑھتے ہیں. مجھے ایک دن لڑکا ملا میٹرو میں اسپیڈو میں سفر کر رہا تھا. میں نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ بولا جی BBA کر رہا ہوں. میں نے کہا اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ BBA کے بعد کیا پلان ہے؟ بس کسی اچھی سی کمپنی میں نوکری کریں گے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ BBA کا کیا مطلب ہے؟ بیچلر ان بزنس ایڈمنسٹریشن، کہ آپ بزنس کو رن کر سکتے ہیں، آپ سارے داؤ پیچ ساری تھیوریز پڑھ کے آئے اکنامکس کی. تو ہمارا مائنڈ سیٹ ایسے کہ بزنس پڑھنے والا جب نوکری کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کیسے کاروبار. اب ہماری اگر 16 کروڑ بچہ پڑھ رہا ہے، اگر 10 کروڑ بچہ پڑھ رہا ہے تو بس اس میں سے 98% تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے نوکری کرنی ہے. تو اتنی کمپنیز نہیں ہیں، اتنے اداروں میں جگہ نہیں ہے جتنے یہاں پر نوکر پیدا ہو گئے ہیں. تو یہی وجہ تھی کہ ہم ابھی جب CPEC میں ہمارے اس آئیڈیا کو ہمارا یہ آئیڈیا مزید اسٹرانگ ہو گیا جب چائنا نے CPEC کے پاس اپنا ووکیشنل کا انسٹیٹیوٹ بنایا. تو آج پاکستان میں جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ان کے لیے ہم نے کام کا آغاز کیا. سیالکوٹ میں ہماری 2 برانچز چل رہی ہیں جس میں ہم بچوں کو پے ایز مچ ایز یو کین، یعنی کہ جتنا آپ کی حیثیت آپ اتنا پے کریں، اس فارمولا پر ہم ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. ریسنٹلی ہم IT کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم ڈفرینٹ ڈومینز کے اندر بھی اپنے سرکل کو وسیع کر رہے ہیں جس میں ڈفرینٹ پرائیویٹ ادارے جو کہ کام کر رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ انگیج کر رہے ہیں تاکہ ایک بڑے لیول پر جا کر کام کریں. ہاں تھوڑا سا ایجوکیشنسٹ کی طرف سے، ایجوکیشن مافیا کی طرف سے پرابلمس کا سامنا آتا ہے کہ پچھلے 3 سال میں ہمارے 50+ اکاؤنٹ جو ہیں وہ بین ہو گئے ہمارے سوشل میڈیا سے. تو چونکہ ہم تو کمنٹ بھی نہیں کرتے، کوئی فلسطین، کوئی سیریا، کوئی اس طرح کی کوئی بھی ہم ویڈیو نہیں لگاتے ہیں، ہم کسی کو کمنٹ بھی نہیں کرتے ہیں. الٹا ہمارے جو کوٹیشنز ہوتی ہیں وہ ریگولر بیسس پر ہوتی ہیں. ہمارے جو کورسز کے پوسٹرز ہوتے ہیں وہ لاکھوں لوگ کروا رہے ہیں، لیکن ہمارا جو وہ ایلیگیشن آتا ہے وہ آتا ہے کہ یہ کمیونٹی اسٹینڈرڈ کے اگینسٹ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ وائلیشن کر رہا ہے. اس طرح سے وہ ساری ہمارا
کمیونٹی اسٹینڈرڈ کا ہی ہمیں پرابلم آتا ہے. تو وجہ یہی تھی کہ ہمیں ہمیشہ ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے. تو آپ نوجوان ہماری پاور ہیں, جہاں جہاں پر بھی آپ سن رہے ہیں, میپ دا اسکل کا مقصد آپ لوگوں کو امپاور کرنا ہے تھرو اسکلز, تھرو پریکٹیکل ایجوکیشن, پریکٹیکل نالج. تو امید ہے کہ آپ تمام لوگ جو بھی لوگ ہیں وہ ہمارا فیس بک, انسٹاگرام پر میپ دا اسکل کو سرچ کریں گے, ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اور ہمارے اس کاوش میں ہمارے ساتھ صف اول میں کھڑے ہوں گے. بہت مہربانی عثمان صاحب. امید ہے کہ آپ کی تمام تر گفتگو ہمارے ویورز کو اچھی لگی ہوگی, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے ان جذبوں کو تا قیامت شاد و باد رکھے, اور اللہ پاک ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور خوش آمد اور پائیداری دے. اللہ پاک اس ملک پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم فرمائے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.